اب وہ فضائل مال میں انہوں نے کیسے جان چھڑوائی اس سے، انہوں نے کہا جی احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کڈی وڈی کہانی ہے یار. اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا. احمد بن حنبل اب کہانی لکھی ہے فضائل مال میں، اب کیا کریں، مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی. جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب، تو احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. انہوں نے سمجھا کہ احمد بن حنبل کو دیوبندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بسترا اٹھانے والا تھا جس کے دماغ میں فوراً آیا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. مجھے بتائیں کہ احمد بن حنبل یہ کیسے جرأت کر سکتے تھے؟ اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے پڑھو خواہ بغیر سمجھ کے. نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں اور بات بتا رہا ہے اور احمد بن حنبل کو خواب میں آ کے کوئی اور بات بتا دی ہے. فضائل اعمال والے کیسے جان چھڑائی، اڈی وڈی کہانی لکھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب کا دیدار کیا. انہوں نے پھر عرض کی یا باری تعالیٰ تیرے قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ؟ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت. پھر پوچھا سمجھ کے یا بغیر سمجھے کے؟ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی دیوبندی ہوگا، اور ایک ویڈیو میں کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جاہل آدمی ہوگا، وہ تو بڑے امام ہیں. تو انہوں نے اللہ نے فرمایا تمہاری مرضی، یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھے. اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ کہہ رہا اللہ پر جھوٹ باندھا. فضائل اعمال والے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور کہتے ہیں یہ بدعقیدگی اور بہت آگے گندی زبان استعمال کرتا ہے اپنی دوسری ویڈیوز میں. اوے اگے ٹر کنویں کے مینڈک، یہ فضائل اعمال میں نہیں، نہ یہ قرآن کے خلاف ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم سمجھ کے پڑھو. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ جناب بغیر سمجھے پڑھو یا سمجھ کے پڑھو. بھئی قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، جتنی عبادت کریں گے اللہ کے قریب آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے بخاری میں 6502، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرے اعلان جنگ ہے. اور ولی وہ ہوتا ہے جو عبادات کر کے فرائض مکمل کر کے پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. یہ اللہ فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے، تو عبادت کرنے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اڈی وڈی کہانی فضائل اعمال، اور گیٹ اور فضائل اعمال نہیں، میں آپ کو پوری لسٹ بتاتا ہوں کہ اس خواب کو کن کن محدثین نے نقل کیا ہے. اور فضائل اعمال پر سارا نظرہ نہ توڑ، اگے ٹر مینڈک باہر نکل کنویں سے. امام ذہبی نے لکھا ہے سیر عالم النبلاء میں، امام ملا علی قاری نے لکھا ہے فقہ اکبر میں، ابن جوزی نے لکھا ہے مناقب امام احمد بن حنبل میں. یہ سارے یہ واقعہ لکھا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں کہ امام ذہبی اپنی سند متصل کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور آگے نیچے کیا ہے سارے حوالے موجود ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں سیر عالم النبلاء جلد 8 صفحہ نمبر 198، ملا علی قاری شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 124، ابن جوزی مناقب امام احمد بن حنبل 434 اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. کتاب الطبیان جلد 1 صفحہ نمبر 224، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. مفسر قرآن اسماعیل حقی کتاب روح البیان جلد 3 صفحہ نمبر 66، ابو القاسم شہاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل ابراز المعانی تفسیر قرآن جلد 1 صفحہ نمبر 733، امام شارانی عبد الوہاب المتوفا 973، الطبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 46. یہ سارے مفسرین محدثین کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ خواب ہے امام احمد بن حنبل کا. تو کہتا ہے جناب عالی فضائل اعمال میں لکھا ہے، وڈی کہانی ہے کہ اللہ لوگوں کو کچھ کہے گا، امام احمد بن حنبل کو کچھ کہے گا. یہ ایک عبادت ہے. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد محدثین کا صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے محبت کرتا ہے، چونکہ یہ ایک عبادت اور ذکر ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین نے ایک رات میں قرآن کو مکمل کیا ہے. امام بخاری نے رمضان میں 61 قرآن پاک مکمل کیے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی قرآن پاک مکمل کیے ہیں. تو یہ ایک عبادت ہے. تو عبادت اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اڈی وڈی کہانی، اللہ کچھ اور بتائے گا، اللہ لوگوں کو کچھ اور بتا رہے، امام احمد بن حنبل کو اور بتا رہے. جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ ہے. یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں. امام ذہبی جھوٹ بول رہے ہیں، امام نووی جھوٹ بول رہے ہیں، ملا علی قاری جھوٹ بول رہے ہیں، ابن جوزی جھوٹ بول رہے ہیں، سارے جھوٹ بول رہے ہیں. سچا صرف مرزا ہے.
اور اتنا جھوٹا انسان ہے یہ کہ 266 جھوٹ ہم نے اس کے پکڑے ہیں، 266 جھوٹ فضائل اعمال میں لکھا ہے، وڈی کہانی کرائی اگے ٹر بڑی کتابیں پر تجھے معلوم ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، عبادت ہے، تو جو عبادت زیادہ کرے گا اللہ کے قریب آئے گا، بس اتنی سی بات ہے۔